لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تخریب کاری میں پائے گئے ہیں، جو دوسرے ملکوں میں موجود تھے، جو گھروں سے نکل گئے، ان کا کیس بھی یہاں پہ لڑا گیا ہے اور وہ ثبوت ابھی سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تخریب کاری میں انوالو ہیں، یہ جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں، اور ان کا کنیکشن ایک تھوڑا سا گٹھ جوڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو بہت ہی ڈینجرس ہے۔ یہ گلوریفائی کر رہے ہیں، بلوچستان کا یہ کلچر نہیں ہے، ہمارے غیور بلوچ روایات نہیں ہیں کہ ہماری عورتوں کو استعمال کیا جائے، ان کو تخریب کاری کی ٹریننگ دی جائے۔ بلوچستان کے جو حالات ہیں یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے حالات سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو الخوارج اور یہ خارجی ہمارے اگینسٹ آپریشنز کر رہے ہیں، وہ ہمارا طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں، وے آف لائف۔ بلوچستان والے ہمارے جغرافیہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جو BLA ہے، BRA ہے اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں، پرائمریلی ان کی ریچ دیکھیں، ٹائمنگز کی بات ہے کہ وہ اب SCO سے پہلے اس انسیڈنٹ کا ہو جانا، چائنیز کے خلاف، چائنا نے بھی یہاں پر آنا ہے، انڈیا کے فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں، رشینز بھی آ رہے ہیں، تو بیسیکلی اس کے تھوڑی سی کڑیاں وہاں پہ بھی ملائی جا سکتی ہیں کہ بیرونی ہاتھ اس میں موجود ہے۔ کوئی بھی جب بیرونی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ لوکل فینامنا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں یہ کراچی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کراچی میں آ کے رہا ہوگا، کہیں اس کو سپورٹ ملی ہوگی، تو ہمارے شہروں میں ان کے جو سلیپر سیلز ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ تو اپروچ از ویری سمپل۔ یہ دیکھیں کسی سیکیورٹی ایجنسی کا کام نہیں ہے کہ ان کو لڑے۔ جیسے کہ دیکھیں بڑا فیمس کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد کو تو افواج اور سیکیورٹی فورسز لڑ لیتی ہیں، دہشت گردی کو لڑتی ہے قوم۔ تو ہول آف اے نیشن اپروچ ہوگی۔ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، حکومت شامل ہوگی، وہ لیڈ کرے گی، اپنی انٹیلیجنس کو بڑھائے گی، اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھے گی، پیرنٹس، یونیورسٹیز، کالجز، جہاں سے یہ بچے لیے جاتے ہیں، جب ان کے مائنڈ کو اس طرح پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں پہ ہمیں ایک ہول آف نیشن اپروچ اس مینیز کے خلاف استعمال کرنا ہوگا۔ کراچی ہمارا اکنامک ہب ہے، ابھی فیوچر جو امیجیٹ فیوچر ہے اس میں جیسے SCO کانفرنس ہو رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی یہاں پر موجود ہوگی، تو ان حالات میں تو ہمیں اور زیادہ اپنی سیکیورٹی کو ہمیں سخت کرنا ہوگا، ہمیں سخت ایکشنز لینے ہوں گے۔ جو پاکستان میں اس وقت ایک اور چیلنج رہا ہے کہ جب ہم ان کے ابیٹرز یا سپورٹرز یہ پکڑے جاتے ہیں، جب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں، چونکہ ہمارے کورٹس تھوڑے سے معذرت کے ساتھ کمزور ہیں، ان کی کارروائی، ان کو سزا نہیں ہو پاتی۔ اب جتنے بھی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہمارے کیسز گئے، اس کے آپ فگرز اٹھا لیجئے، ہیوج نمبر جو ہے ان کرمنلز کا یا ان لوگوں کا، ان کو یا تو رہا کر دیا گیا ہے یا ان کے جو پروزیکیوشن ہے وہ تھوڑی اتنی ویک ہوتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے خلاف جو ہمارا لا فیئر ہے، نیشنل ایکشن پلان میں جو چیزیں ترتیب دی گئی تھیں، جو نیکٹا کی اتھارٹی ہے، تو وہ جو کمیاں ہیں وہ اسٹیٹ نے پوری کرنی ہے، اسی کے اوپر عمل ہو کے ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ ہم اس مینیز کو لڑ سکتے ہیں۔ ایک تو ہیں ایلیمنٹس جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں۔ اب یہ سافٹ کور دیکھیں، جب مزدوروں پہ اتنا بڑا ظلم ہوا، جب یہ بے گناہ لوگ بلوچستان میں مارے گئے، یا کہیں اور تخریب کاری ہوتی ہے، مساجد میں ہوتی ہے، ہماری عدالتوں میں دھماکے ہوئے ہیں، بہت سے عام شہری زیادہ مارے جاتے ہیں، سیکیورٹی فورسز زیادہ نقصان عام پاکستانیوں کا اور غریب پاکستانیوں کا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کو پنجابی بلوچ یا پنجابی سندھی اور اس لائنز کے اوپر ایک ڈویژن کی گئی ہے تاکہ جو بلوچستان کے لوگ باقی، دیکھیں بلوچستان میں بہت سارے بلوچی جو ہیں، 40% بلوچی تو سندھ میں رہتے ہیں، ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں یا جو ہیومن رائٹس کے ایشوز اٹھاتے ہیں، یہ ہر انسیڈنٹ میں جو تخریب کاری یا جو خوارج کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں اس پہ تو ضرور آواز اٹھاتے ہیں، لیکن غریبوں پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی، جو پھر شک پیدا کرتی ہے کہ شاید یہ ان کے کنیکشنز یا سافٹ امیج میں یا جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کی گاب میں یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جس دن وہ ان کو کنڈیم کریں گے، ہر انسان کی زندگی کو وہ ویلیو دیں گے، اس کے خون کو ویلیو دیں گے، تو پھر تو بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ واقعی ایک آواز اٹھا رہے ہیں جو ڈپریویشنز ہیں یا جو سوشل ایشوز ہیں ان کی۔ لیکن جو صرف وہ اگر جو ہمارے خوارج ہیں یا جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں
اور پھر مسنگ پرسن کے دیکھیں اب مسنگ پرسن کا کیس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، اب دنیا کے فگرز اٹھا لیں، ہمارے فگرز بہت کم ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تخریب کاری میں پائے گئے ہیں، جو دوسرے ملکوں میں موجود تھے، جو گھروں سے نکل گئے، ان کا کیس بھی یہاں پہ لڑا گیا ہے اور وہ ثبوت ابھی سامنے آ چکے ہیں۔ تو جو جینیون ایشوز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایشوز نہیں ہوں گے، ایشوز ہوں گے، لیکن جو جینون ایشو ہیں وہ بھی اسی میں دب جاتا ہے۔ تو یہ ایک سافٹ فیس، سافٹ امیج ان کا سامنے آتا ہے کہ یہ اس کا ابھی دیکھیں جیسے پی ٹی ایم کی اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کمبینیشن ایک ہمیں سامنے نظر آئی ہے۔ اسی طرح یہ جو تخریب کاری میں انوالو ہیں، یہ جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں اور ان کا کنیکشن ایک تھوڑا سا گٹھ جوڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بہت ہی ڈینجرس ہے۔ تو میرے خیال میں جب تک یہ ہر چیز کو کنڈیم نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ثابت نہیں کریں گے کہ یہ لیجیٹیمیٹ ان کی ایفرٹ ہے، یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیں بلوچستان میں جو عورتیں سوسائڈل اٹیکس میں شامل ہوئی ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ گلوریفائی کر رہے ہیں، بلوچستان کا یہ کلچر نہیں ہے، ہمارے غیور بلوچ روایات نہیں ہیں کہ ہماری عورتوں کو استعمال کیا جائے، ان کو تخریب کاری کی ٹریننگ دی جائے، ان کو اسٹیٹ کے خلاف اکسایا جائے اور ان کو سوسائڈ بامرز بنایا جائے۔ تو یہ بلوچ روایات کی دشمنی ہے۔ تو بیسیکلی یہ سب سے زیادہ نقصان بلوچستان کا کر رہے ہیں۔ ان کا یہ جو سافٹ چیئر ہے، اس کے پیچھے عوامل کو دیکھنا چاہیے اور اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اب لا فیئر کے نیچے اس ملک کو رن کریں۔ جب تک آپ قانون اور آئین کے مطابق تمام لوگوں کو اپنے اپنی جگہ پر جو کرائم انہوں نے کیے ہیں وہاں پر ان کو جب تک پروزیکیوٹ نہیں کریں گے، پاکستان کے کسی مسئلے کا حل نہیں نکل سکے گا۔